بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ 26 جولائی 2025 بمطابق یکم صفر 1447 ہجری، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 1 الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں۔ سورۃ البقرہ کی فضیلت ہم بات کر چکے ہیں۔ حروف مقطعات اس کا معنی کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں بتایا، اس لیے ہم تک نہیں پہنچا۔ اس سے پتہ چلا کہ سب سے بڑی عالم الغیب ہستی کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں کہا ہے بہت ساری جگہوں پر، قل لا يعلم الغیب، کہہ دیجئے کہ زمین اور آسمان میں جو بھی ہے کوئی بھی غیب نہیں جانتا مگر اللہ جانتا ہے، اور اللہ جس کو بتائے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے، ورنہ دنیا کرے نا کوئی الف لام میم کا ترجمہ، ذالک الکتاب کا تو ہم ترجمہ کر سکتے ہیں، الف لام میم کا بھی کرے نا، کیوں نہیں کر سکتے؟ اللہ نے نہیں بتایا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خالق ہے، باقی سب مخلوق، انبیاء بھی مخلوق ہیں، لیکن وہ افضل ہیں تمام مخلوق سے۔ تو جو بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا دیں وہ بندے کو پتہ ہوتی ہے، اور جو بات اللہ رب العزت نہ بتائیں وہ بندے کو پتہ نہیں ہوتے۔ اور یہ حروف مقطعات ہیں، تمام صورتوں کے آغاز میں ہے، اور امام ابن کثیر، زمخشری، دوسرے علماء اور ان سب نے اس پہ اکثر نے یہی بات کی ہے کہ اللہ ہی اس کا بہتر معنی جانتا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے لا ریب جس میں کوئی شک نہیں، فیہ اس میں، ہدن ہدایت للمتقین، یہ تقوی شعاروں کے لیے ہدایت۔ اچھا، اس کا مطلب جو بندہ متقی نہیں ہے اس کو قرآن سے پھر ہدایت نہیں ملے گی؟ تو یاد رکھیں ہدایت کی نا دو اقسام ہیں، ایک ہدایت ارشاد، ایک ہدایت توفیق۔ ہدایت ارشاد یہ کہ ہدایت کی راہ دکھانا، ہدایت توفیق اس راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمانا۔ تو کیا ہدایت توفیق کوئی انسان دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا، یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی دے سکتے ہیں۔ اور ہدایت ارشاد انسان دے سکتا ہے؟ یقیناً انسان دے سکتا ہے، وہ کیوں رہنمائی کرنی ہے نا۔ ابھی ہم جو اللہ کے دین کی بات پڑھ رہے ہیں یہ ہدایت ارشاد ہے کہ راہ دکھائی جا رہی ہے۔ اچھا، اب راہ قرآن ہر ایک کو دکھاتا ہے، لیکن اس سے ہدایت کون پکڑتا ہے؟ ہدن للمتقین، متقی اس سے راستہ پکڑ لیتا ہے۔ راستہ دکھایا سب کو جاتا ہے، پھر پکڑتا اس سے متقی، کیونکہ یہ قرآن تو کفار نے بھی سنا، حتیٰ کہ جنوں نے بھی سنا، اور ان میں سے سننے والے سعادت مند ہوں تو پھر جن بھی ایمان لے آتے ہیں، بد نصیب ہوں تو پھر انسانوں کو بھی سمجھ نہیں آتی۔ تو یہ کتاب ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقین کے لیے۔ سورۃ سجدہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، یہ کتاب نازل ہوئی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور رب العالمین کی طرف، تمام جہانوں کا جو رب ہے، 7 زمین 7 آسمان اور اس پہ جو مخلوق رہتی ہے ان تمام کا جو رب ہے، تو یہ ہدایت ہے۔ اور اس لیے نماز میں اہم ترین دعا، ہم نے سورۃ الفاتحہ کی تفسیر کا آغاز جو حصہ کیا ہے کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بڑے بڑے واسطے دے کے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، 4 بڑے واسطے دے کے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا جواب دیتے ہیں۔ ہم نے پڑھا ہے مانگتا کیا اللہ سے؟ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سیدھا راستہ عطا فرما۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہدایت مانگنی چاہیے۔ جو بندہ اللہ سے ہدایت نہیں مانگتا بہت بڑا بد نصیب ہے۔ کثرت سے اللہ تعالیٰ سے ہدایت کا سوال کرنا چاہیے، اور ڈرتے رہنا چاہیے کہ اگر اللہ مجھے ہدایت دے تو پھر میں ہدایت پہ آؤں گا، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہدایت نہ دے تو کوئی ہدایت پہ آ نہیں سکتا۔ انسان کا نفس اس کو کھینچ کے لے جائے گناہوں کی وادی میں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی نفسی طرفۃ عین، اے ہمیشہ زندہ و قائم و دائم، یا اللہ مجھے ہدایت عطا فرما اور مجھے میرے نفس کے حوالے ایک پلک جھپکنے کے لمحے جتنے بھی نہ کیجیے گا۔ اگر اس ایک لمحے کے بھی برابر ہم اپنے نفس کے حوالے کر دیے جائیں ہم تو مارے جائیں۔ ہمارا نفس تو خواہشات سے اور شہوات سے اور شبہات سے اور کن کن مصائب سے پھنسا کے ہمیں وہ گناہوں کی دلدل میں لے جائے جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بہت دور چلے جائیں۔ ہمیشہ ہدایت کا سوال۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ انشاءاللہ جب آپ ان آیات کو پڑھیں، یہ دعائیں میں بھیج بھی دوں گا، جو ذوق رکھے، بلکہ آپ ضرور تھوڑا تھوڑا سبق ہے ان دعاؤں کو یاد کریں۔ اور ہمارا اصل مقصود قرآن سے علم میں اضافہ نہیں ہے، خشیت الہی میں اضافہ ہے، کہ دلوں میں اللہ کا تقوی پیدا ہو، اور یہی ہدایت ہے۔
اور علم کا مقصد بھی انفارمیشن نہیں ہونا چاہیے، علم کا مقصد تقوی اور خشیت ہونا چاہیے۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ تو یہ ایمان کے بڑے اوصاف میں سے، جنت دیکھی ہم نے، جہنم دیکھی، نبی دیکھے، صحابہ دیکھے، سب پہ ایمان لاتے ہیں نا، یہی غیب ہے۔ فرشتے ایمان لاتے ہیں سب پہ، اور غیب پہ ایمان لانے والوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرے بھائی ہیں۔ اللہ اکبر، میرے بھائی ہیں۔ صحابہ کرام کہنے لگے اللہ کے رسول ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ فرمایا آپ تو میرے صحابی ہیں، میرے بھائی وہ ہیں جو وہ میرے بعد آئیں گے، صرف میرے بارے میں سنیں گے اور مجھ پر ایمان لائیں گے۔ کتنی سعادت مندی ہے کہ جن کے پاس ایمان ہے۔ اب ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ مومن بننے کا سفر طے کریں۔ ایمان اللہ نے دے دیا نا، اور ہمارا کیا کمال ہے ہمارے ایمان میں؟ ہم نے اللہ سے ایمان مانگا تھا معاذ اللہ، بس اللہ نے مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیا، ایمان مل گیا۔ لیکن سورۃ الحجرات کی آیت یاد رکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ کہو کہ آپ اسلام لے کے آئے ہو، اسلام لے کے آئے ہو، مومن نہیں ہوئے۔ اسلام لانے میں اور مومن ہونے میں فرق ہوتا ہے۔ تو اسلام تو ہم سب کے پاس ہے، مومن ہم تب ہوں گے جب اس اسلام پہ عمل کریں گے۔ الذین یؤمنون بالغیب، اور غیب کے بارے میں ایک واقعہ اور آتا ہے، بہت پیاری حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کچھ موبائل فرشتے ہیں، ایسے فرشتے جو پوری زمین پہ گھومتے ہیں اور ذکر کی مجالس ڈھونڈتے ہیں۔ یہ ہماری مجلس بھی ذکر کی مجلس ہے، اور پھر اس پہ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، سکینت طاری ہوتی ہے۔ اچھا، وہ فرشتوں میں نا، وہ جا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو رپورٹ دیتے ہیں، یا اللہ آپ کے کچھ بندے آپ کو یاد کر رہے تھے۔ اللہ رب العزت نے پوچھا کیا مانگتے تھے؟ کہتے ہیں آپ سے ڈرتے تھے۔ اچھا، اور یا اللہ جنت مانگتے، اور جہنم سے پناہ مانگتے تھے۔ فرمایا انہوں نے دیکھی ہے جنت؟ یا اللہ دیکھی تو نہیں ہے۔ جہنم دیکھی؟ نہیں دیکھی۔ فرمایا اگر یہ دیکھ لیں تو پھر تو یہ بہت زیادہ مجھ سے اور ڈریں اور بہت زیادہ محبت کریں۔ تو یہ تو غیب پہ ایمان ہے، اور جو قرآن پڑھا جائے غیب پہ ایمان بڑھتا جا رہا ہے، کیونکہ قرآن انسان کو آنکھوں سے وہ منظر دکھا دیتا ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، ایمان کے بعد پہلا کام نماز قائم کرنا، پڑھنا نہیں، قائم کرنا۔ قائم کرنے میں ساری شرائط ہیں، سنت کے مطابق پڑھنا، مسجد میں جا کے پڑھنا، باوضو پڑھنا، خشوع و خضوع سے پڑھنا، وقت کا خیال کرنا، اول وقت میں پڑھنا، قائم کرنا، بہترین نماز۔ والذین هم علی صلاتهم یحافظون، مومن وہ ہیں جو اپنے نمازوں کے اوپر حفاظت کرنے والے ہیں۔ ومما رزقناہم ینفقون، اور جو ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 4۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، وہ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو اس سے پہلے نازل ہوئے۔ ہم صحف ابراہیم و موسیٰ، جناب ابراہیم پہ جو صحیفے اترے ہیں، جناب موسیٰ پہ اترے ہیں، تورات، زبور، انجیل، سب پہ ایمان لاتے ہیں۔ اور یہ نہیں کہ آج کی بائبل پہ ایمان نہیں، جو آسمان سے جس حالت میں اتری تھی ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں، اس کو حق سمجھتے ہیں، اور قرآن اس کی بار بار تصدیق کرتا ہے۔ اور وہ جو ایمان لائے اس سے پہلے جو اللہ نے نازل کیا ہے، وما انزل من قبلک، جو اس سے پہلے نازل کیا جو آپ کی طرف نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، یعنی قرآن پر، اور جو اس سے پہلے نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر بہت اچھے طریقے سے یقین رکھتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت پر یقین کے متعلق ہم نے کیونکہ نماز کی بات کی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص اپنی نماز ایسے پڑھے جیسے یہ آخری نماز ہے۔ اور قرآن کی ان آیات کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس پہ عمل کرنے والے ہوں، اس کے مطابق زندگی گزارنے والے ہوں۔ آپ ان آیات کو یاد کریں۔ ہم 5ویں آیت بھی پڑھ لیتے ہیں کیونکہ مومنین کے اوصاف ان 5 آیات میں مکمل ہو جاتے ہیں۔ اولئک علی ھدی، یہ لوگ ہیں ہدایت پہ۔ اب جو چاہتا ہے نا کہ وہ دیکھے کہ وہ ہدایت والا ہے یا گمراہ ہے، تو وہ یہ شرائط دیکھے۔ نمبر 1 دیکھے کہ کیا قرآن سے اسے ہدایت ملتی ہے۔ نمبر 2 دیکھے کہ کیا وہ غیب پر ایمان لاتا ہے۔ نمبر 3 وہ دیکھے غیب پر ایمان لاتا ہے۔ نمبر 4 دیکھے نماز قائم کرتا ہے۔ نمبر 5 کہ اللہ کے دیے میں سے خرچ کرتا ہے۔ نمبر 6 وہ دیکھے کہ پہلی کتابوں پر ایمان لاتا ہے۔ نمبر 7 وہ دیکھے اس قرآن پہ ایمان لاتا ہے۔ نمبر 8 وہ دیکھے آخرت پہ یقین رکھتا ہے۔ اگر یہ چیزیں کسی میں موجود ہیں تو سمجھ جائے کہ وہ ہدایت والا ہے، اگر نہیں ہے تو پھر وہ گمراہ آدمی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت یافتہ بنائے۔ وما توفیق الا باللہ۔